حضرات قیامت دا یقین برحق ہے، اگر چاہدے ہو سا حرام کے بچ ونجو، اے عقیدہ بناؤ جو مرن دے بعد اٹھن برحق ہے، جڑا مرن دے بعد اٹھن کو برحق سمجھ دے ہو بندہ کنے شرابہ نہیں پی سکدا، جڑا مرن دے بعد اٹھن تے اللہ دے سامنے حاضری کو حق سمجھ دے کریں اللہ نال شرک نہیں کر سکدا، جڑا میدان معاشر تے یقین رکھدا ہوئے ایک نہیں ماں باپ دی نافرمانی نہیں کر سکدا، جڑا بندہ اللہ دی عدالت دی حاضری تے یقین رکھدا ہوئے ایک نہیں بدعت نہیں کر سکدا، ایک نہیں سودی کاروبار نہیں کر سکدا، ایندے دل وچ ول حاضری والا تصور آوے نہ آوے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے کئی مقامات تے یہ بات سمجھائی ہے، اللہ پاک فرمے دے عقیدہ بنا مرن دے بعد اٹھن برحق ہے، والوزن یومئذ الحق، اللہ دے ترازو لے ساں میں قیامت لینا میں عمال تو لے ساں، میں اللہ تجھے نیکیاں تے بجے کو علیحدہ کرے ساں۔ بے مقام تے اللہ نے فرمائے یہ عقیدہ رب نے سمجھے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے فرمائے ہر نعمت دے بارے تجھے کے سوال کرے ساں، اگر قیامت دا دن نہ لگنا ہوئے ہاں والوزن یومئذ الحق دا کیا مانا، اگر قیامت دا دن نہ لگنا ہوئے ہاں ایک ایک نعمت دے بارے اللہ دے میں سوال کرے سوال سوال دا کیا مانا۔ اللہ پاک قرآن کریم دے بے مقام دے فرمے دے ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ پاک فرمے دے دنیا کائنات والے اے جہان عارضی ہیں، اصل تے مرن دے بعد دا جہان ہے، جیڑا بندہ آخرت والے جہان تے یقین کر گنے اللہ کو ایمان نصیب کر دے دے۔ اساں جڑے اپنی دھی بہن دا حق کھندے ہیں، جناب رسول پاک دی مخالفت کرنے ہیں، نمازاں ضائع کرنے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ ساڈے مرن دے بعد اٹھن دی تو کوئی سوچ ہی کہنے۔ یہ جڑا بندہ روندا ودا ہوندے اللہ دے ڈر کے سمجھو ہی بندے چ ڈر رہے کہ میں مرنے اٹھن دے بعد رب دے سامنے پیش ہونا، یہ کو ڈر رہے۔ جیڑا بندہ کہیں جھیڑے دا جواب نہیں دینا سمجھو ہی بندے کو یقین ہے میں اللہ دے سامنے حاضر ہونا۔ جیڑا بندہ نماز دا وقت ضائع نہیں کرنا سمجھو ہی کو یقین ہے کہ میں اللہ دے سامنے حاضر ہونا۔ جیڑا بندہ لوگیں دے حق نہیں کھندا ہر کہیں کو حق واپس کرنے میں انتقامی ذہن نہیں رکھدا، درگزر کریں دے معاف کر دے دیں۔ جیڑا بندہ اللہ دا در چھوڑ کے در دے اتے شرک نہیں کریں دا، جھکدا نہیں، ڈر دے کہ اللہ دے سامنے میں حاضر ہو ساں تو کیڑے منہ نال حاضر ہو ساں؟ اسلام کو سمجھن دا ذریعہ، ایمان کو سمجھن دا ذریعہ، پکا مسلمان بنن دا ذریعہ، اللہ دے ولی بنن دا ذریعہ، اور اپنے آپ کو ہر قسم دی خرافات اور بدعات اور رسومات اور ہر گناہ اور معصیت تو بچاون دا ذریعہ ہے۔ اگر اسا چاہتے ہیں کہ اسا قبر دے عذاب تو بچوں، جہنم دی بات تو بچوں، اللہ سارے اتے رحمت کرے، شرک تو بچوں، بدعت تو بچوں، بلکہ کوئی طریقہ ہے کہ ذہن بناؤ، عقیدہ بناؤ کہ مرن دے بعد اٹھن برحق ہے۔ برحق ہے کہ نہیں؟ اٹھنے کے نہیں اٹھنا، وہ مرن دے بعد اٹھنے کے نہیں اٹھنا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم، میں تمہارے سامنے کچھ قرآن پاک دیاں ایتاں پڑھنا چاہنا جنہ آیات وچ اللہ نے مسئلہ سمجھائے کہ مرن دے بعد اٹھن برحق ہے۔ سننا چاہتے ہو؟ تساں بھی اٹھنے کے نہیں اٹھنا؟ چلو تساں شاید نہ اٹھنا ہوئے، اساں تے اٹھنے متاں تساں کو اسٹام لکھا گئی ودے ہو بھی کوئی نہیں اٹھنا۔ مرن دے بعد تے اٹھنے بھائی، یہ ریل پیل ہے، دکانداری ہے، پیسہ، یہ انکم ہے، آمدنی ہے، بینک بیلنس ہے، کاروبار ہے، تجارت، یہ دنیا دے نخرے تے آکڑ تے تکبر، یہ ساری چیزاں یہ سہ تاکن دم تاکن جو ہی موت آئی مرن دے بعد تو اٹھنے ہیں، اللہ دے سامنے حساب ہونے۔ اگر نہ اٹھنا ہو گیا، اگر نہ اٹھنا ہو گیا، دیکھنا میری طرف ہے ذرا، تھک تو نہیں گئے؟ اگر نہ اٹھنا ہو گیا، اللہ دے سامنے حاضری نہ ہو گیا، اللہ ہی نہ فرماوے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ یومئذ میں جڑیاں آیات پڑھ ساؤں تا لفظ یوم موجود ہو سی، یومئذ مراد
او دی قیامت والا دی سمجھ آئیے نہیں آئی یوم ایزن مراد قیامت والا دی اے دسایا میں نہ پہ بھئی او دیوی آمنے آخرت دا دین برحق کے مرن دے بعد اٹھن برحق کے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے قبرستانہ نو ویکھ لے پتہ چل جائے گا یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اسپتال نو ویکھ لے پتہ چل جائے گا یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے نبی نے نو ویکھ لے ٹنڈے لولے لنگڑے نو ویکھ لے معذورا نو ویکھ لے در در تے جگہ جگہ تے پنن تے منگن والے نو ویکھ لے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مرن دے بعد اللہ دی عدالت برحق مرن دے بعد اٹھن برحق اللہ کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اللہ پاک نے مرن دے بعد اٹھن کو برحق بنائے اگلی آیت کریمہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ التي تؤویہ و من فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انہا لظى نزاعة للشوا تدعو من ادبر وتولا اللہ پاک نے بے شمار مقامات مسئلہ سمجھے اے دنیا کائنات زندگی بسر کرنا لیا جی میں تیری زندگی برحق کے جڑے ویلے موت اسی موت دے بعد اٹھن دی اللہ دی بارگاہ چ برحق کے حاضری دیونی ہے کہ نہیں جیڑی بجلی استعمال کریں دے ہو انہا حساب دیں دے ہو کہ نہیں بولیں دے نہیں میں جیڑی کریانہ سٹور تو تساں دکان تو راشن گھن دے ہو ضرورت دا انہا حساب دیں دے ہو کہ نہیں کپڑے دا حساب جتی دا حساب کیا خیال ہے جیڑے بال کو تساں خرچی دے ہو یا 1000 ڈو دے کے شہر بھیجو کوئی سودا سلف گھنن واسطے واپسی دے ہو کہ نہیں حساب گھن دے ہو کہ نہیں اللہ دے والے تا مذاق تھے نا کہ میں تو کو زندگی دے ماں تے وال تو کو اٹھاواں نا تے تورے کہ نہیں حساب نہ گھننا وال تا نا انصافی تھے نا میں تو نے کہ حساب گھننے تو سامنے میری بارگاہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جیڑی حالت جو بندہ پیدا ہونے ہوں حالت جو قیامت نہیں کھڑا تھی دے جیڑی حالت جو بندہ دنیا جائے آئی پہلی حالت کیا آئی جڑے ویلے ماں دے پیڑ دے باہر بچان دے اولے کیفیت ہوندیے بال دے جسم تے کپڑے کہنی ہوندے اللہ دے نبی فرمائے جڑی حالت جو بندہ پیدا ہوندے وہ حالت چلا دی بارگاہ پیش ہوندے یعنی جڑے ویلے پیش تھی سی اولے دے جسم تے بھی کپڑے کہنی ہوندے جڑے ویلے بال ماں دے پیٹ چوندے ایدی دوجی کیفیت ہوندیے ایدے ہاتھ خالی ہوندے اے اللہ دی بارگاہ جڑے ویلے قیامت لڑیاں سی ایدے ہاتھ خالی ہو سن تے تیجی کیفیت اندہ ختنہ کہنی تھیا ہویا ہونا جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ جایا اے بغیر ختنے دے آیا کھڑا ہو سی سورج سوانے دے برابر ہو سی اللہ پاک نے فرمائے جڑے بندے دے دلچ میدان قیامت دا تصور آ گئے جڑے بندے دے دلچ اللہ دی عدالت دا خیال آ گئے اللہ پاک کے کوئی اسلام ایمان دی سمے نصیب کرنے دے اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْقَطَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اللہ پاک نے سارے مقامات یہ باتیں سمجھائیں ہوں اللہ دے آسمان نے ترٹ ونجنے سورج نے بے نور ونجنے چاندر نے ختم ونجنے تاریں دی روشنی مک ونجنی ہے زمین دے زلزلہ ونجنے دنیا کائنات دی ہر شے بک ونجنی ہے یا ایوہ الناس
اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ قیامت برحق ہے یا نہیں؟ بولو۔ اچھا بھائی جان اے دسو جب مرن دے بعد اٹھنا ہوئے اللہ دے سامنے حاضری دیونی ہوئے پوری زندگی دا حساب ہی دیونا ہوئے ول کیڑی چیز دا تکبر ہے؟ ول آکڑ کیڑی چیز دی؟ ول کیڑی بنیاد دے اتے ماں باپ کو کھلے مرنے ہیں؟ کیڑی شے تے اترانے ہیں؟ او چیز کیڑی ہے جڑی چیز تے اللہ دا در چھوڑ کے غیر دے در تے جھک دے ہیں؟ جب مٹی نال مٹی ہونے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جب ساری کیفیت یہ ہے کہ مرن دے بعد ایسا مٹی ہونے ول اللہ دی بارگاہ پیش ہونے سورج سوانے سے دے برابر ہو سی زمین تانبے دی طرح گرم ہو سی پوری زندگی دا حساب دیونے ول آکڑ کیڑی شے دی؟ ول بے نماز کیوں ہیں؟ ول قرآن دی تلاوت کیوں نہیں سے کریں دے؟ ول سچ بول کے کاروبار کیوں نہیں سے کریں دے؟ ول جھوٹ کیوں بولیں دے؟ غیبت کیوں کرنے ہیں؟ چغلیاں کیوں پہنے ہیں؟ لوگیں دا حق کیوں کھنے ہیں؟ کیڑی بنیاد دے اتے ایسا لوگیں دا قتل کرنے ہیں؟ جب اللہ دی بارگاہ پیش ہونے ول تماشا کیڑی شاہدہ؟ جب اللہ دی بارگاہ بغیر کپڑے دے حاضر ہونے ول پھوت تے تکبر کیڑی شاہدی؟ ول جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ حاضر ہونے ول کیڑی شے ہے جڑی تے کو نماز کے دور کی تھی ودی ہے؟ اللہ قرآن اچ بے شمار جائیں تے دسیں دے کہ مرن دے بعد اٹھن برحق ہیں، مرن دے بعد تساں آمنے میری بارگاہ اچ۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے خیال ہے کہ جب تک تسی شیر شور نہیں سنو گے نا تب تک تو ہوش نہیں آئے گی، ہے نا؟ قرآن پاک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میں انشاءاللہ حالت میں تمہید بن رہے ہیں شیر بھی سنا مانگا تو انشاءاللہ توجہ میرے ول رہے میں جڑی گل سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ مرن دے بعد بولو اٹھنے کہ نہیں اٹھنا؟ جدوں اٹھنا ہے تو پھر نماز کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جدوں اللہ نو حساب دینا پھر نشہ کیڑی شے دا؟ ہاں جی کیڑی شے دا نشہ ہے؟ جدوں اللہ دے سامنے حاضر ہونا ہے پھر داڑیاں کٹان دا کی فائدہ؟ جدوں اللہ دے سامنے حاضر ہونا ہے پھر بچیاں دا حق کیوں کھانا ہے؟ کیڑی چیز ہے؟ ادھر ویکھیا جائے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے مرن دے بعد ادھر ویکھیا جائے اٹھن برحق ہے۔ اللہ فرمے دے میرے بندے دے وچوں ایک بندہ آئی جڑا میں سفر کیا کرنا آئی سفر کریں جے ایک وسطی دے وچوں گزری ہے ایک وسطی دے وچوں کیا گزردا آئی وہ وسطی آئی کئی دورے چاباد ہوندی آئی شہر بھریا ہویا آئی تے اچانک نظر پائے گئی یہ وسطی الٹی تھئی پئی آئی چھتے نے بل ڈٹھی پئی آئی وسطی میں کھولے بنی کھڑی آئی خالی کمرے ان دیواراں ڈہن جان تے چھتوں ڈہ چکیاں۔ اللہ پاک نے فرمائے جڑا سادا بندہ اے سفر کیا کرے گا ایدے نال کھاون پیون دا سامان بھی اے سواری دے اوتے سوارا جنگل دے وچوں پیا گزردا آئی جڑے ویلے مستی دے وچوں گزرے اللہ پاک فرمے دے سارے کے سوال چا کیتے سی او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی
عروشہا جڑے ویلے وستی چھتیں دے بال ڈٹھی پئی آئی تے بندہ کوئی نہ پیا لبدا آئی وستی اجڑی پئی آئی تباہ ہوئی پئی آئی اللہ پاک فرمائے دے ول بندہ سارا آکھن لگا قالا اے بندہ سارا جواب لیون لگا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا سوال تے غور کرے آجے سوال تے غور کرے آجے کہنے لگا جی اللہ اے اللہ جی اے دسو بلا اس بستی نو تساں کیویں زندہ کرو گے انج نہیں کیا بھی کون زندہ کرے گا انج نہیں کیا اگر کون دا لفظ بول دے یہ مطلب ہے انکار کر رہے سن انکار نہیں سی حضرت عزیر کہنے لگے میرا یقین ہے اس بستی نو تساں زندہ کرو گے لیکن صرف اے دس دے ہو کیویں زندہ کرو گے اس نو کیویں زندہ کرو گے اجڑ گئی بستی اے اللہ دس دے یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا انا یحیی کیویں زندہ کرو گے ذرا غور کرے جی اللہ کریم نے کی فرمایا جڑے ویلے اللہ پاک نے مسئلہ سمجھاونا تے سمجھاون دا کیڑا طریقہ اختیار کیتے اللہ کریم نے کچھ سوالاں دے جواب پریکٹیکلی سمجھاونے پندن کچھ سوالان دے جواب پریکٹیکلی سمجھاونے پڑھن جنہیں ایک سبجیکٹ ہے بایو جڑے بچے پڑھ دے نے انہوں نے پتہ ہے ٹیچر حضرات بھی بیٹھے نے پڑھے لکھے بھی بیٹھے نے بایو پریکٹیکل نال سمجھ آندی ہے کیمسٹری بھی پریکٹیکل نال سمجھ آندی ہے انہوں دی لیب بنی ہوئی ہوندی ہے انہیں بچیاں نو بھیج کے ہوتے پریکٹیکلی سمجھایا جاندہ ہے کچھ جواب پریکٹیکلی سمجھانا پہنے نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ کریم نے اپنے اس بندے نو موت دے دیتی سوال ایسی اس بستی نو کیویں زندہ کرے گا جواب ہے انہوں خود نو موت مل گئی ادھر ویکھیا جے موت آ گئی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ موت آ گئی موت چل دی رہی قرآن ہے تیسرا پارہ ہے چل دی رہی اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھایا ہے اللہ کریم نے فرمایا دسو میرے پیغمبر میرے بندے تساں کتنا عرصہ رہے ہوئے تھے حضرت عزیر کہنے لگے لبستو یومن او بعد یوم انج لگتا ہے جی میں ایک دن رہا ہوا یا ایک دن دا بعد حصہ رہا ہوا اللہ پاک نے فرمایا بل لبست میادام نہیں تساں تا 100 سال ہو گئے نے توانو ایتھے ستے ہویا توانو ایتھے موت آیا ہویا 100 سال حضرت عزیر زمین دے اوپر پے ہوئے نے زمین دے اوپر موجود نے 100 سال دا عرصہ گزر رہے تے ان عرصیاں دے وچ ہوا دے طوفان بھی آندے رہے تے دھوپ بھی آندی رہی گرمی سردی دا موسم بھی آندا رہے چرند پرند بھی چہک دے رہے لوگاں دی ریل پیل بھی رہی گزر بھی رہے حضرت عزیر نو پرندیاں دی آواز دا پتہ نہیں چلیا حضرت عزیر نو دھوپ تے گرمی تے شدت دا بھی نہیں پتہ چلیا حضرت عزیر نو دن تے رات دا بھی نہیں پتہ چلیا جواب اندر کی کہہ رہے ہیں ایک دن یا ایک دن دا باز حصہ رہے ہیں اللہ پاک فرماندا ہے بل لبست میادام 100 سال دا عرصہ ہو گئے اللہ پاک نے عقیدہ سمجھا دیتا اے میرا بندہ ہے جنہوں میں موت دیتی ہے 100 سال دا عرصہ تا زمین دے اتے میں سمائی رکھے ہے تے 100 سال دے عرصے وچ حضرت عزیر نو نہ زندیاں دا پتہ چلے ہے نہ چلن والیاں دا پتہ چلے ہے نہ پرندیاں تے چرندیاں دا پتہ چلے ہے نہ گرمی تے سردی دا پتہ چلے ہے نہ دن دی روشنی تے رات دی تاریکی دا پتہ چلے ہے تے جڑا زمین دے وچ وڑ جائے من مٹی ہیٹھ چلا جائے اللہ فرماندا ہے انہوں کیویں پتہ چل جائے گا ساری کائنات دا کنٹرول او دے ہاتھ کیویں جائے گا سارے
اختیار میرے اللہ کریم دے قبضے دے اندر نے، اللہ دے علاوہ کسی دے ہاتھ دے اندر نہیں۔ جڑے ویلے بندہ مر جائے بے بس ہو جاندا ہے، جڑے ویلے بندہ مر جائے بے اختیار ہو جاندا ہے۔ مرن والا بندہ دعاواں نہیں سندا، مرن والا بندہ سورا نہیں سندا، مرن والا بندہ پکارا نہیں سندا، مرن والا بندہ حاجتاں روا نہیں کردا، مرن والا بندہ مشکل کشا نہیں ہوندا، مرن والا بندہ ساڈے معاملات مقدر تبدیل نہیں کر سکدا۔ بندہ جیندا ہوئے یا بندہ مویا ہوئے او دے واسطے کوئی شے نہیں واسطے چ ہے تو میرے اللہ کریم دے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اساں تانوں مسئلہ سمجھانا سی، اے دسو تواڈی سواری کتے ہے؟ حضرت عزیر نے سجے کھبے ویکھیا، جڑے خچر تے چڑھ کے آئے سن او خچر انج بنیا ہویا ہے جیویں او بستی بنی ہوئی سی۔ خچر تے بستی دی کیفیت برابر، ایک قرآن پاک میرے سامنے، خچر دی کیفیت تے بستی دی کیفیت برابر، بالکل وہی کیفیت۔ اللہ نے فرمایا اساں تانوں ہن دساں گے جو بستی اسی کیویں زندہ کریں گے، ہن دساں گے تانوں۔ یا اللہ کیویں دسو گے؟ اللہ نے فرمایا تساں انج کرو، فانظر، یہ دیکھ رہے ہو نا، ادھر ادھر دیکھو، اللہ نے فرمایا تساں ویکھو، وانظر الی حمارک، اپنی سواری وال ویکھو، خچر وال ویکھو۔ حضرت عزیر نے سواری وال ویکھیا، خچر وال ویکھیا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلْنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اساں نشانی بنائی ہے تھوڑے واسطے۔ اللہ پاک نے دیر نہیں لئی، گوشت تے ہڈیاں میں چڑھا کے اللہ نے اتے چمڑی بھی لا رہی تھی، اللہ نے منٹ نہیں لایا، مردہ سواری کو اللہ نے زندہ کر دکھایا۔ اللہ پاک نے فرمایا چاہونے دیکھو تو آجے کٹھے روٹی پانی بھی ہے یا کہنا آئی جی اللہ وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تو سان اپنے کھانے پینے دو دیکھو۔ حضرت عزیر نے کھانے پینے دو دیکھا، کھانا پینا بدبودار کوئی نہ آئی، ایویں موجود آج میں تازہ فریش بن کے آیا ہوئے۔ کھانا فریش سواری مردہ، کھانا فریش سواری، دو جواب مل گئے، دو جواب مل گئے۔ سواری نو زندہ کر کے اللہ نے دس دیتا اسا اس بستی نو بھی ایویں زندہ کریں گے جی تواڈی سواری نو زندہ کیتا ہے۔ نہیں سمجھ گئی؟ تے دوسرا مسئلہ ہے بھی سمجھا دیتا، مرن تو بعد ساڈی مرضی، ساڈی مرضی اسی کسے بندے دا حشر کھوتے ورگا کریے، ساڈی مرضی اسی کسے بندے دا حشر ناشتے والی کار کریے۔ جی میں تواڈے ناشتے دا حال بنایا ہے، کچھ لوگاں دا حال انج ہوئے گا مرن دے بعد، تے جی میں تواڈی سواری دا حال ہویا ہے کچھ لوگاں دا مرن دے بعد انج حال ہوئے گا۔ نہیں سمجھ جائی؟ یعنی عذاب قبر بھی حق تے ثواب قبر بھی، بولو بھئی، عذاب قبر بھی حق تے ثواب قبر بھی۔ ساڈی مرضی اسی کسے نو مرن تو بعد جنت دے دئیے، تازہ رکھیے جی میں تواڈے ناشتے نو فریش رکھے ہے، تے ساڈی مرضی اسی مرن تو بعد کسے نو انج مردار کر دئیے جی میں تواڈی سواری نو کیتا سی۔ لیکن دوہاں صورتاں وچ اسی پھر قیامت والا دن سجاواں گے، انہاں نو دوبارہ کھڑا کراں گے، اپنے سامنے حاضر کراں گے، پھر زندگی دی ایک ایک نعمت دا سوال کراں گے۔ مرن تو بعد اٹھن بر حق ہے کہ نہیں؟ بولو بولو۔ یہ مطلب ہے جیڑے بندے دی زندگی ناشتے ورگی ہے او دی آخرت بھی سونی، اور جیڑے بندے دی زندگی جانور ورگی ہے او دی آخرت بھی کوجی۔ جانور اندر ضد ہوندی ہے، جانور اندر شعور نہیں ہوندا، جانور نو اپنے پرائے دا پتہ نہیں ہوندا۔ جیڑا اپنی زندگی وچ رہ کے اپنے پرائے دا پتہ نہ کر سکے، ضد اپنے اندر پیدا کرے، شعور نہ رکھے، او دا آخرت دا انجام بھی برا ہے۔ اور جڑا ناشتے دی طرح رہے، ناشتہ پتہ کی ناشتہ کسے دوجے دے فائدے چاہندا ہے، ناشتے کرن نال کسے دی بھوک ختم ہو جاندی ہے، ناشتہ مسکیناں دا سہارا ہے کہ نہیں؟ ناشتے اندر جڑا نرم ہو جائے اللہ دی آخرت بھی سونی کر دیندا ہے۔ ناشتے اندر جڑا کسے دوجے بندے نو فائدہ دین جائے لگ جائے اللہ او دی آخرت سونی کر دیندا ہے۔ حضرات یہ چند گلاں میں کیتیاں نے کہ مرن دے بعد اٹھنا برحق ہے کہ نہیں؟ بولو، اللہ نے پوچھنا کہ نہیں؟ سوال ہونا کہ نہیں؟ کان دے بارے، اکھ دے بارے، زبان دے بارے، ہاتھ دے بارے، پیر دے بارے، او بابا اللہ نے پوچھنا ہے۔ یہ ساری دنیا دے بارے اللہ نے پوچھنا ہے۔ تساں یہ دسو تساں حساب دے سکدے ہو؟ دے سکدے ہو؟ میں دے سکدا؟
اللہ دی قسم ہے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا سی اللہ دے نبی قیامت دن کون لوگ نے جڑے تباہ و برباد ہون گے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے جس بندے کو حساب شروع کر دیتا سمجھ لو بندہ برباد ہو گیا۔ تہاڈا کی نظریہ ہے؟ اللہ پوچھے تے اسی جواب دے سکنے ہیں؟ اسی اپنے علاقے دے جج نو جواب نہیں دے سکتے، رب دے سامنے تسی کھلو کہ کیویں جواب دیو گے؟ اللہ نے تواڈے تو پوچھ لیا میرا در چھڈ کے غیر دے در تے کیوں جاندے سو، کی جواب دیو گے؟ اللہ نے پوچھ لیا میرے محبوب نو چھڈ کے غیراں وال نسبت کر کے پیروی غیراں دی کیوں کر دے سو، کی جواب دیو گے؟ اللہ نے پوچھ لیا میرے پیغمبر دے چہرے تے داڑھی سجی سی میں رب نے سجائی سی تسی کٹ دے رہے ہو، کی جواب دیو گے؟ اللہ کہے کہ میں قرآن اس تانوں کہا سی حلال کھاؤ تسی حرام کیوں کھاندے رہے، دسو اللہ نو کی جواب دیو گے؟ اگر جواب دے سکدے ہو تے ہمت کرو جنہیں تہاڈا دل کرے زندگی بسر کرو، جے جواب نہیں دے سکدے خدا را میں ترلا کردا آج وقت ہے سنبھل جاؤ، تیاری کر لو، زندگی اونج گزارو جی میں قرآن تے حدیث کہے، اللہ دنیا بھی سونی کر دے گا، اللہ آخرت بھی سونی کر دے گا۔ لازم ہے کہ بندہ اپنی آخرت دی فکر کرے، تیاری کرے، وہ کسی دا دل نہ رسایا کرو، کسی نو ناراض نہ کریا کرو، کسی دا حق نہ کھایا کرو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ایک بلشت ایک ہاتھ جتنا جڑا بندہ کسی دی زمین تے ناجائز قبضہ کرے اللہ قیامت والے دن 7 زمینہ دا توق تے پٹا بنا کے اے دے گل وچ پا دے گا، چک زمین اگر چک سکدے ہیں۔ اسی اپنی بھین دا حق تے نہیں کھا گئے، اسی اپنی دھی اور اپنی بیٹی دا حق تے نہیں کھا گئے، اپنے پترنوں تو سارا کچھ نہیں دے دیتا کدھرے، اسی کسی دا قرضہ لے کے کھا تے نہیں گئے، اسی کسی دا حق تے نہیں رڑک گئے۔ اے نہ ہوئے عقیدے دی گل وچ آ کے اسی بابا موحد ہاں، اسی اہل حدیث ہاں، اسی اہل سنت ہاں، نہیں، معاملات بھی ضروری نے، اخلاقیات بھی ضروری ہے۔ بھائیو ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ مرن تو بعد اٹھن برحق ہے، مرن تو بعد بولو بولو، اے جہان تو ویسے ہی ختم ہے، جلے بندہ مر جاوے نا پتہ کی کہندا ہے جنازہ، اے زبان حال نال کی کہندا ہے، اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیویں اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیویں اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیویں اللہ بیلی ہووی سجنو روز قیامت بھیلے تھی سن سجنو ہن کر لاو نا ایک تل محض نہ مہلت ملسی مفتی شور مچاو نا روز قیامت ملے تھی سن سجنو ہن کر لاو نا ایک تل محض نہ مہلت ملسی مفتی شور مچاو نا منی ویندہ حکم الہی منی ویندہ حکم الہی ہر ایک تو مکلائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے ویندہ اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے ویندا اللہ بیلی ہووی سجنو چھوڑی ویندا مال جگیراں لوگ بیگانے کھاسن پہ
چھوڑی ویندا مال جگیراں لوگ بیگانے کھاسن پے اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پے اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ ٹر گئے کئی سلطان سکندر ٹر گئے کئی سلطان سکندر یہو کچھ میں سمجھائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سئی دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ بیلی ہووی سجنو عملہ باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیراں دے عملہ باجوں